جی ہم پڑھ رہے ہیں الکیمسٹ کتاب، اس کا چوتھا چیپٹر آج ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ 3 چیپٹر ہم اس کے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ چوتھے چیپٹر کے اندر لڑکے کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کا والد۔ لڑکے نے جب اس کو کہا تھا کہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک پریسٹ بن کے، ایک پادری بن کے نہیں رہنا چاہتا، تب اس کا باپ جو اس کو رپلائی دے رہا ہے یہ وہ ہے: پوری دنیا کے لوگ اس گاؤں سے گزرتے رہتے ہیں بیٹا۔ اس کے والد نے کہا وہ لوگ کچھ نئی چیزوں کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن جاتے وقت وہ انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں انہوں نے آتے وقت پایا تھا۔ وہ محل دیکھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھتے ہیں، لیکن پھر ان کی یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ ماضی حال سے بہتر تھا، چاہے ان کے بال بھورے ہوں یا گہرے رنگ کی جلد، لیکن بنیادی طور پر لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں کے لوگ۔ لیکن میں ان قصبوں کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں جس میں وہ رہ رہے ہیں۔ لڑکے نے وضاحت کی: وہ لوگ جب ہماری سرزمین دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا پسند کریں گے۔ اس کے والد نے اپنی بات جاری رکھی: بہرحال میں ان کی سرزمین دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ وہ رہتے کیسے ہیں۔ اس کے بیٹے نے کہا: یہاں آنے والے بہت سارے پیسے لاتے ہیں تاکہ سفر کا خرچہ پورا کر سکیں۔ اس کے والد نے جواب دیا: ہم لوگوں میں صرف گڈریا ہی سفر کرتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں گڈریا بنوں گا۔ اس کے والد نے مزید گفتگو نہیں کی۔ دوسرے دن اس نے اپنے بیٹے کو ایک بٹوا دیا جس میں اسپین کے 3 پرانے سکے تھے۔ میں نے انہیں ایک دن کھیتوں میں پایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ذات راہ کا یہ ایک حصہ بنے، لیکن انہیں مویشیوں کی خرید میں استعمال کرو۔ جاؤ، سفر کرو، ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا علاقہ سب سے اچھا ہے اور ہماری عورتیں انتہائی خوبصورت۔ اور اس نے لڑکے کو بہت سی دعائیں دی۔ لڑکے کو باپ کی آنکھوں میں ایک خواہش دکھائی دی کہ وہ بھی دنیا دیکھنے کے قابل ہوتا، ایک ایسی خواہش جو اب بھی قائم تھی، اس کے باوجود کہ اس نے اسے دفن کر دیا تھا درجنوں سال میں پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے خوراک کی جدوجہد کے پیچھے، اور سونے کے لیے وہی ایک جگہ زندگی کی ہر رات۔ ایک بہت کمال کی چوتھا جو چیپٹر ہے، بہت الگ انداز لے کے آیا ہے۔ اب گفتگو چل رہی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، اور منتج اسی چیز پہ ہو رہی ہے کہ باپ جو ہے وہ بھی خواہشیں اپنے اندر سمو کے بیٹھا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ ابھی خواہشیں لے کے چل رہا ہے۔ باپ ساری عمر پانی کا بوجھ دھوتے، کھانے کا بوجھ دھوتے ہوئے ایک ہی چھت تلے اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے دوست ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو اپنے بچوں کے سر پہ بھی قائم رکھے۔ ان کا ایک بیٹا، تو ان کے حوالے سے وہ بات کہہ رہے کہ جب یہ بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس وقت میں اپنے علاقے کی کرکٹ کی ٹیم کا ہیڈ تھا اور فاسٹ باؤلر تھا۔ اس کے بعد 35 سال ہو گئے میں، یا 15 سال یا 20 سال میں نے ابھی بھی کرکٹ نہیں کھیلی، اور اس وقت میں اپنے شہر کی، ایک بڑا شہر، اچھا شہر، اس شہر کی ٹیم کا کپتان تھا، اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے کسی ایک ایسے موقع پر۔ تو میں نے اس وقت اس چیز کو سیکھا کہ ہر انسان اس وقت اپنی خواہشوں کو دبا دیتا ہے جب وہ اپنے سے بعد والوں سے امیدیں باندھ لیتا ہے۔ جو خواہشیں اس نے خود اپنے لیے سوچی ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اس کو پورے کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک ہے، اسی ایک زندگی کو بہتر انداز میں جئیں۔ اپنے لیے ہر وہ خواہش جو آپ پال رہے ہیں اس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھیں تو آپ نکل پڑیے۔ اگر آپ بندھے رہے اپنی کسی بھی مجبوری کے ساتھ، بچوں کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، روزگار کے معاملات میں، کسی بھی چیز میں اگر آپ اٹک گئے تو آپ زندگی میں موو نہیں کر پائیں گے، اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے، اور بہت آپ پچھتاتے رہیں گے۔ ساری زندگی آپ کی اسی پچھتاوے میں گزر جائے گی۔ اس پورے چیپٹر کے اندر 2 الگ جنریشنز کا دکھایا گیا ہے، ایک فرق بھی تھوڑا سا موازنہ بھی کروایا گیا ہے۔ باپ ایک الگ انداز میں سوچ رہا ہے، بیٹا ایک الگ انداز میں سوچ رہا ہے ایک چیز کو۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اس علاقے میں اور آ کے کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، اور بیٹا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جدھر سے لوگ آتے ہیں وہ وہاں پہ کیسے رہتے ہیں۔
ان کے محلات کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، اور یہ بھی کہ جو اس کے علاقے میں آ کے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. باپ اپنی دلائل پیش کرتا ہے بیٹا اپنے، اور پھر باپ اینڈ پہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے بیسٹ یہی ہے کہ گجریا جو سفر کرتا ہے نا، اس کا سفر ان لوگوں سے بہتر ہے کہ جو پیسے لے کے آتے ہیں اور آ کے یہاں پہ خرچ کے چلے جاتے ہیں. کسی بھی ایک ٹورسٹ اسپاٹ کی بات کر لیں، کوئی بھی ایک علاقہ، مرینا، ناران کا گان، کوئی بھی ٹھنڈا علاقہ آپ اس کا سوچ لیں کہ وہاں کا ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی ٹیچر نہیں بننا، یا کوئی پریسٹ نہیں بننا، یا کوئی امام مسجد نہیں بننا، یا کچھ بھی. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں بننا اور میں نے دنیا کو دیکھنا ہے. تو اس کا باپ اس کو کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا بیٹا پوری دنیا یہاں پہ آتی ہے دیکھنے کے لیے، آپ یہاں سے آگے جا رہے ہو دنیا کو دیکھنے کے لیے. تو پہلے تو باپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ بتاتا ہے کہ وہ پیسے کما کے آتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے خرچ کرتے ہیں. آپ کے لیے بس یہی ہے. ہم لوگ اسی طریقے سے سفر کرتے ہیں کہ ہم پیسوں کے لیے اور بکریاں چرا کے نکل جائیں گے، اور بکریاں چراتے چراتے ہم دنیا کو گھوم سکتے ہیں. بس یہی ایک حل ہے کہ چرواہے کو پیسے نہیں دینے پڑتے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں پہ اس کو کوئی چیز میسر آتی ہے وہ سب سے بیسٹ. اصل میں ایک ماڈل ہے چرواہا، اصل میں ایک ماڈل ہے کہ آپ اس ماڈل کو فالو کر کے دنیا دیکھ سکتے ہیں، ورنہ پوری دنیا کے پیسے نہیں آپ افورڈ کر پاؤ گے. اور پیسے جوڑنے کی خواہش میں بیٹھے رہو گے، لگے رہو گے کہ کبھی پیسے آئے میں گھوم پھر آؤں. بہت زیادہ ہم میں سے ایسے دوست ہیں جو گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسے ہوں تبھی وہ باہر نکلیں. جبکہ وہ یہ چیز سکھا رہا ہے اس میں کہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نکل پڑیں، لیکن اپنے ذات راہ کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی. اب دیکھیے ایک چرواہا ہے، اس کے پاس بکریاں موجود ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ اور میسر نہیں ہے تو وہ دودھ پی کے گزارا کر لے گا نا. اور سفر ساتھ ساتھ بھیڑوں کے کرتا رہے گا. ایک دن میں پیدل جتنا بھی چل سکتا ہے وہ اپنے ساتھ بھیڑوں کو لے کے چلا جائے، کہیں ایک جگہ پہ سٹے کرے، باہر کھلے میدانوں میں کہیں سوری. تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک ماڈل ہے. آپ اس ماڈل کو فالو کر کے آپ بھی دنیا کو گھوم پھر سکتے ہیں. یہ اس میں اصل میں بتایا گیا. اب بچے کو ساتھ میں رسہ سمجھانے کے بعد تھوڑا سا زیادہ راہ بھی دیتا ہے. 3 سکے مجھے ملے تھے، آپ ان کو پکڑو. ان کو سفر پہ خرچ نہیں کرنا، ان کو مویشی خریدنے پہ خرچ کرو. ایک آپ دیکھیں مویشی بھی بڑھیں گے، کھانے کے لیے بھی وہاں سے ملے گا، بھیڑ بکریاں بڑھیں گی، ظاہر بات تعداد ان کی بڑھے گی، ان کے دودھ بھی، ان کا گوشت بھی، اور پھر ساتھ میں دودھ بیچ کے پیسے بھی آ جائیں گے، اور سفر اس طریقے سے اس کا کرتا رہے گا. یہ ایک پروسیس تھا جو اس نے اسے سکھا دیا کہ آپ اس پروسیس کو فالو کرو اور چل پڑو. اور ساتھ میں یہ بھی سمجھا دیا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کا اپنا علاقہ سب سے دی بیسٹ ہے، کیونکہ گھر ہر بندے کو اچھا لگتا ہے. جو جس علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے اس کو وہ علاقہ اچھا لگتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ بلوچستان کے لوگ جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے، یا کوئی ایسے علاقے جہاں پہ پانی یا کوئی دوسرے مسائل ہیں، وہ لوگ وہاں سے مائیگریٹ کیوں نہیں کر جاتے؟ وہ ان علاقوں کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے جہاں پہ وہ بہتر؟ اب میں اس چیز کو سمجھ گیا ہوں. اب زندگی کے کافی سال گزارنے کے بعد میں اس چیز کو سمجھ گیا ہوں. میں جہاں پہ رہ رہا ہوں پانی کا لیول بہت برا ہو چکا ہے. 300 TDS نہیں ہونا چاہیے، وہ 900 سے اوپر ہے. اور رات کے وقت ہر روز بدبو، گلا خراب، بچوں کا پیٹ خراب، اور ایسے بہت سے مسائل، گرمی اور ہر چیز. لیکن ہم یہاں سے مائیگریٹ نہیں کر پا رہے، ہم یہاں سے موو نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایک جو بندہ جس جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے نا، وہ اسی کو سب سے دی بیسٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کا گھر بن چکا ہوتا ہے، اور گھر سب کا اپنا اچھا ہی لگتا ہے. یہ تھا اس میں سبق. اور پھر اس کے بعد لڑکے کو اس نے دوائیں دیں، اور بچہ اس کے باپ کی نگاہ میں یہ، اس کی آنکھوں میں یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کے اپنے بھی خواب تھے جن کو وہ پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے انہیں پورا نہیں کیا. ان کو دفن کر دیا، خوراک کے لیے، پانی کے لیے اور سونے کے لیے ایک ہی جگہ پہ وہ سوتا رہا ہے. یہ تھا 4تھا چیپٹر. امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ذہن میں جو بھی تھاٹس آتی ہیں، کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر بتایا کریں. بھائی مل کے ہی سیکھیں گے نا. تو چلتے ہیں نیکسٹ چیپٹر کی طرف.